اور احتشام الحق کو اس بات کی بھی تلاش تھی کہ ہم اصل میں جو اسلامی جمعیت طلباء کے جو سابقہ ناظم رہے ہیں اور جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اس کو تنظیم بنانے میں کنٹریبیوٹ کیا ہے ان سے بھی گفتگو کی جائے. تو ہمارے کراچی کے نعیم الرحمان صاحب سے تو ملاقات رہتی ہے. ہمارے خیبر پختونخوا کے مشتاق احمد خان صاحب بھی سابق اسلامی جمعیت طلباء کے ناظم رہے ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ ٹھیک ہے, اس اجتماع میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے مختلف مکتب فکر اور طبقہ فکر کے لوگوں کو بلایا ہے. لیکن جمعیت اور جماعت کے بارے میں جو ایک بہت بڑا تاثر ہے خاص طور پر افغان جہاد کے حوالے سے, کہ یہ بہت بڑا ایک سوال تو آتا ہے خالد صاحب, بلکہ میں آپ کی طرف آؤں گا کہ اب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ جو افغان جہاد ہوا یا اس سے پہلے جو کشمیر کا آپ لوگوں کا جمعیت کا جماعت کا بہت بڑا رول تھا, لیکن وہ پولیٹیکل ملیٹنسی تھی, اس میں خودکش حملے دھماکے لشکر سپاہ نہیں آئے تھے. تو یہ ایک اسلام کا نیا فیس آیا ہے اور اس نے لوگوں کو تقسیم بھی کر دیا ہے. سب اس طرح جو کشمیر یا افغان جہاد کے حوالے سے جس طرح پہلے قوم پیچھے ہوتی تھی, ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈیوائیڈ بھی ہو گئی ہے. اصل میں پہلے جو افغان جہاد تھا اس میں اور اس وقت جو سچویشن ہے افغانستان کی, اس میں فرق یہ ہے کہ پہلے پاکستانی ریاست, پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی مقتدرہ جو ہیں وہ قوم کے راستے میں رکاوٹ نہیں تھی, وہ قوم کے راستے میں حائل نہیں تھی, اور وہ اسی طرح استعمار اور سامراج اور جارح قوتوں کے سامنے سرنڈر نہیں ہو چکی تھی. اس لیے ایک سچویشن اس طرح نہیں بنی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جو ہیں اس کو حکمرانوں نے امریکہ کا سیٹلائٹ اسٹیٹ بنا دیا ہے اور عملاً یہ سبارڈینیٹ اسٹیٹ. لیکن مشتاق صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ جو کشمیر کی صورتحال تھی, جو 40-50 سال وہاں پہ جہاد رہا, انتفاضہ آج 3 سال سے وہاں پہ ہو رہی ہے, انڈیجنس موومنٹ کہا جا رہا ہے, افغانستان کی سچویشن اب بالکل ڈیفرنٹ ہے. اتنے زیادہ انٹرنیشنل پلیئر ہیں, 12 انٹرنیشنل سیکورٹی انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں, کسی کو نہیں پتا کون کس کے لیے کام کر رہا ہے. سعودی عرب بھی یہاں پہ کام کر رہا ہے, ایران بھی کام کر رہا ہے. میرا سوال آپ سے, آپ نہیں سمجھتے کہ پروسیس میں پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہے؟ پاکستان کا انٹیلیجنسیا, پاکستان کی ایجنسیز, پاکستان کی پولیٹیکل فورسز, ریلیجس فورسز, آپ نہیں سمجھتے یہ تقسیم ہو کے یہ ملک کو بھی تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو تباہی سے دوچار کر دیا ہے اور خارجہ پالیسی کو جو امریکہ کے غلام بنا دیا ہے اور پاکستانی مفادات کے الارام امریکہ کا ساتھ دے دیا ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک بے چینی ہے, ایک بے اطمینانی ہے. پاکستان کی روح جو ہے وہ تڑپ رہی ہے اور اس کے اثرات اور اس کے جو خطرناک نتائج ہیں گزشتہ 10 سال سے ہم بھگت رہے ہیں. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں نیٹو کے 42 ممالک کے 1.5 لاکھ سے زائد فوج ہے, وہاں پہ 42 ممالک کے انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی موجود ہیں اور وہاں پہ گزشتہ 10 سال سے انہوں نے باقاعدہ جارحیت کر کے ایک عسکری قبضہ بھی کر دیا ہے. تو یہ ساری جو صورتحال ہماری بن گئی ہے فاٹا کے اندر, پاکستان کے اندر خودکش دھماکوں کی صورت کے اندر, کار بم دھماکوں کی صورتوں کے اندر, ڈرون حملوں کی صورت میں, تو یہ سب اس کے نتائج ہیں. خودکش حملے نہ کسی فتوے سے شروع ہوئے ہیں اور نہ کسی فتوے سے ختم ہوں گے. خودکش حملے دراصل ایک ریئیکشن ہے پاکستان کی قبائلی علاقوں میں ملٹری آپریشنز کا, پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملوں کا, پاکستانی قوم کو امریکہ کے آگے سرنڈر کرنے کا, پاکستان کے 45,000 عوام کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قتل کرنے کا امریکی مفادات کے لیے. اس وجہ سے یہ صورت ہے. ایک فورس سمجھی جاتی ہے پولیٹیکلی پیپلز پارٹی ہے, دوسری اب ایک ابھر کے آئی ہے, گو کہ پہلے تو اسلامی جمہوری اتحاد بنا تھا, مسلم لیگ نون. کیا وجہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مذہبی دینی جماعتوں کو تھرڈ فورس بننا چاہیے, تیسری قوت بننا چاہیے, یا سب سے بڑا اگر دشمن ان کا اس وقت برسکرار پیپلز پارٹی ہے تو دوسری فورسز کے ساتھ مل کر لڑنا چاہیے؟ یہ بڑا کنفیوژن ہے نا کہ رائٹ کی یا دائیں بازو کی یا مذہبی یا دینی جماعتوں کو ہم کیا کہیں, تیسری قوت, دوسری قوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جماعت اسلامی اس وقت جس طرح سے اپنے موقف کے اعتبار سے اور اپنے کام کے اعتبار سے عوام میں ایک مقبولیت حاصل کر رہی ہے, اس میں ہم بلا شبہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں
جبکہ ان بڑی جماعتوں نے قوم کو بری طرح مایوس کر دیا ہے اور تباہی کے دہانے پہ اس ملک کو دھکیل دیا ہے، اس وقت متبادل قوت کی صورت میں تو لوگ جماعت کی طرف انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جماعت اسلامی جتنی بڑی قوت رکھتی ہے، آپ اس اجتماع سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کتنی بڑی قوت رکھتی ہے یوتھ کی یہ قوت پاکستان میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ کتنی بڑی اخلاقی ساکھ جماعت اسلامی رکھتی ہے کہ اس نے اپنی بڑی بڑی چیزوں کو اصولوں کے اوپر قربان کیا ہے اور قوم کے سامنے اپنے صاف کردار کو پیش کیا ہے۔ یہ کردار کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ لیکن نہیں صاحب، ایک مدت سے آپ پاکستان کی سیاست میں جماعت اسلامی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی موومنٹ بنانی ہو، لوگوں کو سڑکوں پہ لانا ہو اور جو بھی سڑک پہ لا کے کرنا ہو اسٹریٹ پار کا زبردست مظاہرہ کر سکتی ہے، لیکن جب الیکشن وقت آتا ہے تو ووٹ آپ کے ساتھ لوگ نہیں دیتے۔ آہستہ آہستہ رویے بدل رہے ہیں اور لوگ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو کردار کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے اسلام کے ساتھ بھی کمیٹڈ ہیں اور پاکستان کے ساتھ ایسا تو نہیں کہ سولو فلائٹ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ دینی جماعتوں میں صاحب نے تو کبھی بھی سولو فلائٹ اس طرح سے نہیں کی ہے، اور ہر دور کے تقاضوں کے مطابق نہ صرف یہ کہ جسے آپ رائٹ کہہ رہے تھے، اب تو رائٹ اور لیفٹ جو ہے وہ کنفیوز ہو گیا ہے ویسے ہی، لیکن نہ صرف یہ کہ رائٹ کے لوگوں کے ساتھ بلکہ خود لیفٹ کے لوگوں کے ساتھ مل کر بھی مشترکات کے اوپر جد و جہد کی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہی جہاں ایک طرف علماء کرام کے ساتھ مل کر متفقہ نکات کے اوپر جد و جہد ہوئی، وہیں جو اس وقت سوشلسٹ اور کمیونسٹ عناصر تھے ان کے ساتھ بھی مشترکہ نکات کے اوپر جماعت اسلامی نے جد و جہد کی ہے۔ جماعت اسلامی کے دروازے کسی کے لیے نہ بند ہوئے ہیں اور نہ جماعت اسلامی کسی بھی نقطہ اشتراک کے اوپر لوگوں کو جمع کرنے سے منع کرتی ہے۔ ہمارے پاس سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں اور ہم ایک مؤثر قوت کے طور پر الحمدللہ موجود ہیں۔ مجھے خوشی یہ بھی ہوئی کہ جب ہم ان دو ناظمین سے گفتگو کر رہے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل جہانگیر بدر صاحب داخل ہوئے۔ خوشائن بات ہے کہ مفاہمت کی اور یعنی ایک حد تک جو ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی سیاست میں اسلامی جمعیت طلباء نے یہ انیشیٹو لیا کہ اپنی بدترین سیاسی مخالف جماعتوں کے مرکزی رہنماؤں کو بھی بلایا ہے۔ دیکھیں جہانگیر بدر صاحب سے بھی تو پوچھیں گے نا کہ وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ آپ کو اپنے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے اکٹھا ہونے کے حوالے سے، آپ کے ہمارے اشتراک کے حوالے سے عام بریت کی سوچ بتا رہا ہوں۔ آج یہاں پر جو میں آیا ہوں دعوت کے لیے میں شکریہ ادا کر چکا ہوں۔ آج سے کوئی 2-4 ہفتے پہلے میں نے ٹیلی فون کیا لیاقت بلوچ صاحب کو، میں نے انہیں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری نے کال دی ہے کہ یہاں پر سیلاب زدگان کی مدد کی جائے، اور شریک چیئرمین جناب آصف زرداری نے قوم کے لیے کہا ہے کہ دعا مل کر کریں۔ آپ مہربانی کریں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر دعا میں حصہ لیں۔ لیاقت بلوچ صاحب نے کہا کہ میں آؤں گا، میں نے ان سے کہا آپ ہمیں جب بلائیں گے میں بھی آؤں گا۔ میں آج یہ ان سے کہہ رہا ہوں میں یہاں پہ حاضر ہو گیا ہوں۔ اب میں ہوں آپ سے مخاطب، جو یہاں مجھے بلایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں جو سیاسی پولرائزیشن ہے، طلبہ ہیں ان کو بھی آپس میں ایک سے زیادہ دفعہ ان کو آپس میں ملائیں تاکہ پولرائزیشن کم ہو۔ پنجاب یونیورسٹی میں انتخابات ہوں۔ میں نے جہانگیر بدر صاحب کو اس سے پہلے بھی کافی سنتا رہا ہوں گفتگو، لیکن آپ دیکھیں کہ اسلامی جمعیت طلباء کے اجتماع میں جو شروع میں ایک ہوسٹائل ان کو ملا، اس کے بعد ان کی تقریر میں زیادہ آپ دیکھ رہے تھے تازگی، زیادہ کرارہ پن، زیادہ جوش و خروش اور احتشام۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر چند اچھی تقریریں کبھی کہی جائیں گی کہ جس میں ایک میسج بھی وہ دے رہے تھے کہ جتنی فراغ دلی سے جمعیت نے انہیں دعوت دی ہے، انہوں نے بھی ایک فراغ دلی کا مظاہرہ کیا، ایسا ہے نہیں؟ یہ ہے پرانی بات ہوتی ہے۔ پھر مل کے جو بات کی انہوں نے کہ جی ایک آئیں مل کے ایک ایجنڈے پہ کام کریں، یہ ایجنڈے پہ مل کے کام کرنے کا جہانگیر بدر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا تو ساری سیاسی خطے اکٹھا کیوں نہیں ہو رہی؟ لیکن اس سے پہلے وہ جو پہلے نعرے وارے لگ رہے تھے تو کچھ آپ تو خیر عادی ہوں گے اس کے پنجاب یونیورسٹی کے۔ میں نے اس کا جو نیڈو کا نوٹس نہیں لیا، اس لیے کہ میں جو ہے پہلے بھی ان کے ساتھ یہاں پہ آیا، میں نے بتایا بھی کہ جب یہ پولیس لینڈ کو مشرف کے وقت میں گھیرا ہوا تھا میں ہی پہنچا تھا، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی، اور اگر میں اس وقت پہنچا ہوں تو اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایکچولی چیز یہ ہے کہ پاکستان اس وقت
جس مد و جزر سے گزر رہا ہے اور جو آنے والے حالات ہیں یہ اس کا جائزہ لینا سب کے لیے ضروری ہے۔ ملک کے اندر کئی ایسی قوتیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو شاید یہاں پہ ہماری حکومت آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پاکستان میں حالات ایسے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں، قوتوں، تمام گروپوں کا مل کر آپس میں چلنا جو ہے یہی ایک قومی مفاد میں ہے، اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ایسا آئندہ کرنا جو بدر صاحب آج بڑا ضروری ہے۔ ٹھیک، ہم نے دیکھا کہ باہر سے بھی، ٹرکی سے بھی، کہ سعادت پارٹی کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں اس میں۔ یہ کیا میسیج آپ کے خیال میں، آپ نے کیا واٹ ڈیڈ یو میک آؤٹ آف اٹ؟ آپ کے خیال میں کیا یہ آج یہ کنونشن مقصد جو یہاں پہ منعقد ہوا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ میسیج دیتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں رہنے والے جو ممالک ہیں اور گرد و نواح میں جو دوسرے ممالک ہیں ان میں آپس میں ایک کوآپریشن اور فیوچر ریلیشن شپ کے لیے جو ہے بڑے سٹرونگ میسیجز آ رہے ہیں۔ میں نے دنیا کی مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز میں بھی گیا ہوں، جتنی گرم جوشی کے ساتھ وہ ہمیں ملتے رہے ہیں اور جو پیغامات ان کی باتوں سے ہمیں ملے ہیں وہ یہی ہے کہ آئیں ساؤتھ ایشیا کو جو ہے یہاں پہ ایک ایکٹیو بزنس سینٹر بنانے کے لیے، یہاں پہ غربت ختم کرنے کے لیے مخصوص سوچ سے باہر نکلی ہے، اس لیے انہوں نے سب کو بلایا۔ ڈیفینیٹلی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے اپنی سوچ جو ہے، نظریہ، اس کو اپنی جگہ رکھا ہے، یہ ان کا حق ہے۔ باقی پارٹی ہم بھی اپنا نظریہ تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن اوورآل پاکستان کی ترقی، عوام کی یونٹی اور انٹرنیشنل چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ اس لیے ہمیں دل بڑا رکھ کے آگے بات کریں۔ ٹراٹسکی نے کہا ہے کہ طلبہ کیا ہے؟ طلبہ درختوں کے بلند ٹہنیوں کی طرح ہے جو آنے والے انقلاب سے پہلے سب سے پہلے جھولنے لگتی ہے، اور انقلابی ہواؤں کی آمد کہ سب سے پہلے ان کو خبر ہو جاتی ہے۔ تو یہ اجتماع آنے والے انقلاب کی خبر ہے۔ ہزاروں لوگ موجود ہیں، لاکھوں نوجوان موجود ہیں، ہم شاہین بھی ہیں، ہم شیر بھی ہیں، ہم سب کچھ بھی ہیں، لیکن اس لمحے تک ہم کچھ بھی نہیں جب تک 18 کروڑ عوام کی بہن ڈاکٹر عافیہ یہودیوں کے جیل میں پڑی ہو۔ ہمارے عنایت علی خان صاحب جب نظر آ جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان سے گریز یا درگزر کرتا؟ وہ کہ ایک سیاسی اجتماع، بڑا اجتماع، خان صاحب کا ایک اپنا پس منظر رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو آپ کا علم ہے کہ جو ایک ہم نے جو مزاح کے مشاعرے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں خان صاحب کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہاں ملے تو میں نے کہا شاعر سے تو اشعار کی زبانی میں گفتگو ہو سکتی ہے۔ میر نے جو کچھ کہا اس کے اپنے لیے نہیں تھا بلکہ سب کے لیے تھا کہ باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، کہتے کسی کو سنیے گا تو دیر تک سر دھنیے گا۔ اچھا، اس جمعیت میں جس میں آپ تھے یا اس کے وابستگی تھی، اس جمعیت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے الحمدللہ وہ ایک کوپل تھی جو نشو و نما پا رہی تھی، اور آج الحمدللہ ایک سایہ دار درخت بن چکی۔ تو میں نے کہا کہ تو نے جمعیت اندھیروں میں اجالا کر دیا، تم نے جمعیت اندھیروں میں اجالا کر دیا، نام ابو الاعلیٰ کا تو نے اور بالا کر دیا۔ مولانا نے کہا کہ مولانا میں آپ کی تعریف نہیں کرتا، لیکن حسن عسکری صاحب اور قرار حسین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا مودود نے کوئی کام نہ کیا ہوتا اور جمعیت قائم کرنا اتنا بڑا کام ہے، ان کے بخشش کے لیے کافی تھا۔ اب ان کا اظہار دیکھیے بہنوں سے، کہنے لگا ہاں جب پاکستان بنا کچھ نوجوان آئے کہ ہمیں جماعت اسلامی شامل کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں ان سے یہ کہوں
کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے دائرے میں رہ کر وہ کام کریں جو ہم جماعت میں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی۔ پھر کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کوئی کام لے لے تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا، سوچنا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لے لیا۔ یہ جب ان احساسات کے ساتھ، اس بات کے ساتھ جو پودا لگایا جائے تو ٹھیک ہے کہ پھر تو وہ گھنا سایہ دار بنا۔ الحمدللہ آج اس کے سائے میں نوجوان پرورش ہیں۔ اس زمین کا نمک ہے یہ بچے، یعنی جہاں جاب کی دوڑ ہے وہاں الحمدللہ یہ لوگ تربیت اپنی کر رہے ہیں، اور دنیا بھر کو جمع کیے نوجوانوں نے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ دیکھیے آج اس کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوان پیروں کو استاد ہی